اب میں دعوت دینے کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان رضا مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کر کے وہ قبلہ پیر صاحب کو خطاب کی دعوت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کثیر تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ اصلاح امت کانفرنس میں حاضر ہیں۔ ایسے تمام احباب سے گزارش ہے جو آ رہے ہیں، ہمارے لیے سارے مہمان خصوصی ہیں، وہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں، اور وقت مختصر ہے، میں چند الفاظ کے اندر پیر صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں گزارش کروں، بانی محفل ہیں حاجی عبدالرشید صاحب، اور خصوصی کاوش کی حاجی ریاض صاحب نے، منور صاحب نے، اور حافظ محمد فہد صاحب، بالخصوص حافظ محمد صداقت صاحب نے۔ اللہ ان تمام کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ دعوت دینے سے پہلے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد از نماز مغرب ماہانہ درس قرآن پاک کی محفل جامعہ مسجد چیمہ ہسپتال میں ہوگی۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے، جس طرح آپ آج تشریف لائے، کل بھی مغرب کی نماز کے فوراً بعد عشاء تک جامعہ مسجد چیمہ ہسپتال میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ دوسری بات توجہ فرمائیے گا، کوئی بھی شخصیت ہمارے سامنے ہو تو اس کا تعارف کرانا ضروری ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر جہاں پر معاشی بحران ہے اور مذہبی لحاظ سے لوگ زبانی کلامی طور پر یہ کہتے ہیں ہم بڑی محبت کرتے ہیں مذہب کے ساتھ، ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن وہ زبانی کلامی ہے، قلبی اعتبار سے یا یقینی اعتبار سے ان کا یہ رجحان بڑا دور نظر آتا ہے، جس کی بنا پر آج ہمارے معاشرے کے اندر کہیں پر نہ بڑے کی عزت ہے، نہ والدین کی عزت ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے، نہ نماز سے محبت ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا جو میں نے عرض کی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس بنا پر کہ تم اچھائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں، ہم بڑے بڑے لیڈروں کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، عملی طور پر بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کی باری آتی ہے تو اس وقت مذہبی پاور شو کیے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ مذہبی پاور شو، جس میں آپ فتویٰ نہ لگائیے گا، علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، محفلیں کرانے والے بھی بیٹھے ہیں، 10 15 20 عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں محفل کو کامیاب بنانے کے لیے۔ وہاں پر 1 لاکھ روپیہ دے کر ایک نعت خواں کو بلایا جاتا ہے، سروں کو سننے کے لیے ایک خطیب کو 2 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، صرف آواز کا لب و لہجہ اپنے کانوں کے اندر خوبصورت بنانے کے لیے، اور ذہن کو، قلب کو صرف وقتی طور پر ٹھنڈ پہنچانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں جہاں آج کا معاشرہ، ایک میں پوسٹر پڑھ رہا تھا، ایک نوجوان لڑکے کی تصویر لگی ہوئی تھی، وہ کہہ رہا ہے میں فلانے کا شاگرد ہوں، وہاں پر سر سیکھنے کے لیے جاتا ہوں، وہاں پر میں خطیب پاکستان کے پاس اشعار جو سر کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں وہ سیکھنے جاتا ہوں۔ جہاں پر آج کے معاشرے کے اندر لاکھوں میں الفاظ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، نعت خوانی کے اندر 50 ہزار روپیہ ایڈوانس لیا جاتا ہے، وہاں پر جب ان جیسی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں تو میں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ تھے، ان کی کتاب پڑھیں، ان کے الفاظ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے وہ میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں کہتا، مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے گا،
امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیروکار، ان کی فکر رکھنے والے آج کے معاشرے کے اندر کتابی طور پر نہیں بلکہ جب وہ بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ میری برائی ذکر کر رہے ہیں. اگر ان میں نام نظر آتا ہے تو پیر اجمل رضا قادری صاحب کا نظر آتا ہے. یہاں پر ہم آج کی اس بزم میں جو اخراجات ہوئے یہاں پر حاضر ہوئے، مقصد کیا ہے؟ ہم اپنی اصلاح کر کے جائیں. تو پیر صاحب الحمدللہ آج کے معاشرے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو میں گزارش کروں گا ایسے علماء سے محبت کریں، ایسے علماء کو آئیڈیل بنائیں، ایسے علماء کو اپنے پاس بلائیں. یہاں بڑے بڑے پیسے والے بھی بیٹھے ہیں، کاروباری بھی بیٹھے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ آپ کے ماتحت 15-20 لوگ کام کرتے ہیں. آپ ہفتے کے بعد قریب جو عقیدہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والا راسخ عالم دین ہو، اس کو اگر اپنے کارخانے پہ، اپنی فیکٹری پہ، اپنی دکان پہ بلا لیں، 10 منٹ کا وہ درس قرآن کر دیں تو آپ کو اللہ اجر عظیم عطا فرما دے گا. تو اس لیے میں ان الفاظ کو ختم کرتے ہوئے میں علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر پیر صاحب کو دعوت دینے لگا. علامہ اقبال نے کہا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. یہ داد کے طالب نہیں، دعاؤں کے طالب ہیں. ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کی باتیں سن کر اس پر عمل بھی کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. سارے حضرات الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ. حمد و صلات کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے ترتیب دی گئی اس بزم خیر میں ہم سب حاضر ہیں. ہمارے یہ بھائی ہر سال یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انسانوں کا معاشرہ انسانیت والا معاشرہ تب بنتا ہے جب وہاں اخلاقی پختگی اور اخلاقی بلندی آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے پر بڑی رحمت کرتا ہے جہاں لوگوں کے اندر درگزر ہوتا ہے، خودداری ہوتی ہے، معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، سچ بولنے کا شوق ہوتا ہے. لوگ صرف وہ والا رزق کھاتے ہیں جو ان کے لیے حلال ہو. تو یہ اخلاقی بلندی جس سوسائٹی میں آ جاتی ہے وہاں خود بخود سکون پیدا ہو جاتا ہے. ہمارا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو میں دودھ لینے گیا تھا خالص نہیں ملا، گھی لینے گیا تھا خالص نہیں ملا، میں بازار سے مسالہ جات لینے گیا تھا خالص نہیں ملا. یہ ہمارا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ اس دن حل ہوگا جس دن جو کام میں کرتا ہوں وہ میں صحیح کر کے کرنا شروع کر دوں گا. آپ یہ ڈیمانڈ چھوڑ دیں کہ سارے لوگ فلاں 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 ٹھیک ہو جائے. آپ جو ایک کام کرتے ہیں وہ صحیح کر کے کرنا شروع کر دیں، اپنے کام پر توجہ دینی شروع کر دیں. آپ اگر کچھ اور نہیں بیچتے، صرف دودھ بیچتے ہیں، آپ دودھ خالص دینا شروع کر دیں، امید ہے گھی والا بھی خالص دینا شروع کر ہی دے گا. اپنا کام اگر صرف ٹھیک ہو جائے، اپنی اخلاقی پختگی دیکھیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو شانیں عطا فرمائیں تو ان میں سے ایک شان یہ بھی دی، فرمایا محبوب ہم نے جو آپ کو اخلاق دیے ہیں تو وہ اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرمائے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ اور یہ اخلاق کا بلند ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ جو اخلاقاً مضبوط آدمی ہوگا وہ قیامت میں میرے، اللہ کرے آپ موبائلوں پہ توجہ کم دے اور میرے اوپر زیادہ دیں، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے میں نے، اللہ کرے کبھی کبھی موبائل جیب میں بھی جائے، آمین تو کہہ دیں، اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے، اس سے کبھی تھوڑا سا نا ادھر ادھر بھی آپ ہوا کریں، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ آپ توجہ کریں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اخلاق اتنی اعلیٰ چیز کا نام ہے کہ فرمایا میرا قرب ملے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے، یہ بھی اخلاق کا ایک جز ہے، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز نرم ہو، بڑی علامت ہے، لیکن صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اخلاق اور ہوتا ہے، ٹریننگ اور ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے نا وہ ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے کہ تمہارے پاس پیسنجر 14,000 والا بھی ہو نا، وہ جو آدمی جہاز پہ ڈیوٹی کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ سے زیادہ ہو، اور مسافر جو چڑھا ہے وہ 14,000 کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے کسی ڈومیسٹک فلائٹ پہ، تو اس کو حکم ہے کہ تو چاہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور زیادہ مالدار ہے پر تو نے بولنا اخلاق کے ساتھ ہے، جی جی کرنا ہے۔ وہ دکاندار جو اچھا سیل مین ہوتا ہے وہ کبھی تلخ نہیں بولتا، کبھی نہیں۔ آپ کپڑا لینے چلے جائیں تو وہ جا کے آپ نے اس سے کہا کہ جناب کپڑا دکھائیں، 2 4 5 نہیں وہ 10 تھان کھول دیتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں وہ یہ نہیں، میں تیرے پاس ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے، تو کہتا نہیں میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی وہ نکال کے لاتا ہے۔ پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ سخت بات ہی کی کہ تجھے کہا تھا نا کہ تیرے پاس وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے، تو پھر بھی وہ ناراض نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نے نا کچھ دنوں میں مال اور لانا ہے، آئیے گا میں آپ کا مطلوبہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ لیکن جب آپ دکان کی سیڑھیاں اتر جاتے ہیں نا تو پھر وہ اصل بات کرتا ہے، پھر وہ اصل بات کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ سوٹ انہیں ایک لینا ہے نخرو تکو دے کنے نے۔ اب جو اس نے بات کی وہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ بندہ جب اس نے عہدہ لینا تھا نا، جب اس نے MPA بننا تھا، مثال دے رہا ہوں، جب MNA بننا تھا تب تو یہ کچھ اور تھا، اب یہ بدل گیا ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے نہیں، یہ عہدہ لینے کے لیے بدلا ہوا تھا، بعد میں اپنی اصل جگہ پہ آ گیا ہے۔ اس وقت بدلا تھا جب اس کو چاہیے تھی، تمہاری ضرورت تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، پسینے والا آدمی نہیں اچھا لگتا ہے MPA صاحب، لیکن اب مجبوری ہے نا اس کی۔ وہ رات کو جب تنہائی میں اپنے ووٹروں کے ساتھ، خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ تبصرے کرتے ہیں، کہتے تک کو یار کڈا مشکل کام ہے، ریڑھی والے دے بھی تردے کرنے پیندے۔ یہ مخلص نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ، مخلص ہو تو انداز اور ہو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اخلاق اس بات کا نام ہے ہی نہیں کہ آپ صرف میٹھا بولتے ہیں۔ سنو میرے جوانوں، یاد رکھنا، اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں، اخلاق سچ بولنے کا نام ہے۔ آپ سچ بولیں، آپ صحیح بات کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ یا رسول اللہ مومن کنجوس بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی یہ غلطی پیدا ہو جاتی۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ یہ اخلاق ہے کہ آپ سچ کتنا بولتے ہیں۔ ہم نے تو اخلاقی طور پر اتنا اپنے آپ کو کمزور کر لیا کہ رشتوں کی بنیاد جھوٹ پہ۔ کیوں اتنی تعریفیں کی آپ نے اپنے بیٹے کی؟ رشتہ کرتے وقت کیوں اتنی تعریفیں کی؟ اتنا آپ نے اونچا کر دیا، اور بعد میں تعریفیں کرنے والا والد کیا کہہ رہا ہے، تعریفیں کرنے والی اماں کیا کہہ رہی ہے، جی میں تے آپ بڑا سمجھانی ہے، میری بھی نہیں سنتا۔ تو رشتہ کرتے وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ولی ہے وقت کا،
اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوتا ہے. بچی والے بھی اسی طرح کا جھوٹ سچ بولتے ہیں. پھر جھوٹ بولنے والے تو اپنے اپنے کمروں میں ہیں، لیکن ان کے لیے جو آپ نے جھوٹ کی بنیاد باندھی تھی وہ ساری زندگی اذیت بن گئی. اس نے پریشان کر دیا، توڑ کے رکھ دیا. چند راتیں بھی سکون کی نہ گزر سکیں. اخلاق یہ ہے کہ آپ سچ بولیں. اخلاق یہ ہے کہ آپ کی زبان کبھی بھی کسی کو مس گائیڈ نہ کرے. آپ کا لہجہ کبھی بھی اس طرح کا نہ ہو جس سے نفاق چھلکے. آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کے مطابق خود اپنے آپ کو ڈھالیں. آپ کے لہجوں میں آپ صحیح بات کریں. ہمارے ہاں بڑے بڑے باغ خواب دکھائے جاتے ہیں، بڑا بڑا کچھ کہا جاتا ہے. میں سیرت کا ایک حوالہ دیکھ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نا طائف کے ایک سردار نے کہا بڑے بڑے سبز باغ نہ دکھائیں یہ. میں اکثر پیران عظام کی خدمت میں بھی ادب سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ مریدوں کو دین بتاؤ، کرامتیں نہ سناؤ، ورنہ خود الجھ جاؤ گے بڑے، پھر وہ کرامت پہ کرامت مانگیں گے. میں نا یہاں سے کراچی جا رہا تھا تو لاہور ایئرپورٹ پہ ہی مجھے کچھ تکلیف ہے، زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا، میرا وجود مجھے الرجی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت یہاں گرمی بڑی شدید ہے، تو آپ تشریف تو لا رہے ہیں اور آپ کی طبیعت. تو میں نے کہا اللہ سے دعا کرتے ہیں نا اللہ بارش عطا کرے، ٹھنڈ ہو جائے. تو ہمارا جہاز لینڈ کیا ہی تھا کہ وہاں بارش ہو رہی تھی. تو وہ نا ٹیلی فون پہ ایک دو کو بتانے لگ گئے کہ حضرت صاحب نے دعا کیا تو آتے ہی بارش ہو گئی. میں کیا ان ہور نہ کسی نے دسی، یہ مسئلہ خراب نہ کر دینا. ایسا نہ ہو کہ یہ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، ہو گئی اس کی حکمت تھی. دعائیں قبول کرتا ہے، میرے جیسے گناہگاروں کی بھی کرتا ہے، اس کی رحمت پہ امید ہے، جب مانگے وہ دیتا ہے اپنے فضل سے. لیکن آپ اس پر قائم ہو جائیں کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. اس سے دشواری بڑھتی ہے. سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہانیاں، اور ہمارے لیڈر اللہ خیر کرے وہ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا. میں دوستوں سے کہتا ہوں ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے کس چکر میں ڈالا ہوا ہے. جو کل تک مہنگائی کے خلاف جلوس نکالتے تھے وہ اب مہنگائی کے حق میں دلیلیں دینے لگ گئے، کہتے ہیں یہ مجبوری ہے. اور وہ جو کہہ رہے تھے پچھلی دفعہ کہ ہم آتے ساری فلانا فلانا کام کر دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں دوبارہ لاؤ پھر کریں گے. اور نہ اس طرح کریں. آپ قوم کو سیدھی بات بتائیں کہ خزانے میں کیا ہے، کتنا وقت لگے گا، کس طرح کر کے چیزیں. میں لوگوں کے اندر تلخی بڑھ گئی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اب تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کپڑے پھاڑیں گے ایک دوسرے. یوں محسوس ہوگا جیسے ماحول میں شدت بڑھا دی ہے. سبز باغ نہ دکھاؤ، سچ بولو. یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے، سچ بولو. دیکھو طائف کے ایک سردار نے میرے نبی پاک علیہ السلام سے کہا اگر آپ کو حکومت مل گئی تو کیا ہم بھی اس میں حصے دار ہوں گے، ہمیں بھی عہدے ملیں گے. اب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور حکومت ملنے کی خبریں پہلے سنا رہے ہیں. حضور تو حال یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام تو خندق میں چٹان پر ایک کدال مارتے ہیں، ایک ہتھوڑا مارتے ہیں تو کہتے ہیں لو بھائی شام بھی فتح ہو گیا. دوسرا مارتے ہیں تو کہتے ہیں لو بھی ایران بھی فتح ہو گیا. تیسرا مارتے ہیں تو کہتے ہیں روم بھی فتح ہو گیا. اور حضور تو ہجرت کے سفر میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں سراقہ بن مالک سے کہ کیسر روم بھی فتح ہوگا، اس کے کنگن بھی آئیں گے، وہ تیرے ہاتھوں میں پڑیں گے. اتنی بڑی بڑی خبریں حضور رکھتے ہیں اور دیتے ہیں کہ دنیا فتح ہوگی. لیکن جب اس نے کہا نا، اب لوگ بڑی بڑی باتیں نہیں سناتے، جھوٹ بولتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، لیکن حضور نے سیرت کیا دی جب اس نے کہا کہ ہمیں بھی موقع ملے گا اس میں. تو یہ میرے کریم کا انداز ہے بات کرنے کا. حضور فرمانے لگے میں تمہارے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہتا ہوں، تم نے کہا حکومت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا، پر میں یاد رکھو حکومت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ عطا فرماتا ہے. بس یہ محتاط جملہ ہے، بات ختم ہو گئی. جسے رب دیتا ہے اسے ملتی. ہم تمہیں کوئی باغ کیوں دکھائیں؟ ہمارے ہاں سچ بولنے کا جب چلن ہو جائے گا نا. ایک سردار تھے، امام راضی نے لکھا ہے، اپنے قبیلے کے سردار تھے. وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے.
اور کھل کے بات کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 4 بیماریاں ہیں، 4 گناہ ہیں معاذ اللہ میرے اندر، اور میں خود بھی تنگ ہوں اپنی ان 4 باتوں سے۔ حضور میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ 4 چیزیں میری جان نہیں چھوڑتی۔ ایک تو معاذ اللہ میں چوری کا عادی ہوں حضور، ایک میں شراب کا رسیہ ہوں معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، ایک میں عورتوں کی طرف جاتا ہوں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں بات بات پہ جھوٹ بولتا ہوں حضور، میں چھوڑ نہیں سکتا، اور شیدائی ہوں کہ آپ کا کلمہ بھی پڑھ جاؤں۔ تو میرے کریم فرمانے لگے دیکھو یہ میرے محبوب کا انداز ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کیا انداز ہے حضور نے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا تھپکی دی، یوں پشت پہ پیار کیا، اور حضور نے نا پیار کر کے فرمایا 4 نہیں چھوڑ سکتے تو ایک تو چھوڑ سکتے ہو نا، ایک چھوڑ دو گے؟ وہ کہتے ہیں میرے دل میں اب بات گھومنے لگی کہ شراب بڑی حرام ہے، نجس ہے چھڑوائیں گے، چوری بڑی خطرناک ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ہے یہ چھڑوائیں گے، پھر خیال آتا تھا کہ بد نکاحی بڑا جرم ہے یہ چھڑوائیں گے۔ ہمارے ہاں لوگ چوری کو تو جرم سمجھتے ہیں، جھوٹ کو کہاں کو جرم سمجھتا ہے؟ سیانے بندے سے پوچھے نا کہ جھوٹ بولا تو کہتے نہیں وہ تو سیاسی بات کی تھی، تو ختم ہو گئی۔ اور عام آدمی سے پوچھیں، عام غربا سے آپ نے جھوٹ بولا، کہتے نہیں میں نے تو بہانہ کیا تھا۔ بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا، بس آپ نے جھوٹ کا نام بدل کے بولا ہے وہ جھوٹ ہی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کسی مجبوری میں کبھی کسی نے اپنے بیٹے سے کہا ہوگا، مجبوری میں کسی کے پیسے دینے ہوں گے، کوئی بندہ ویسے تنگ کرتا ہوگا، کسی مجبوری میں ایک دفعہ کہہ دیا پتر، اسے جا کے کہے میں گھر کوئی نہیں، ایک دفعہ آپ نے کہا، شاید مجبوری میں کہا ہو، پھر ساری زندگی آپ روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولنا، تو لاہور جاتا ہے تو بیٹا مجھے لاہور کا بتا، روتا ہے باپ، لیکن وہ ایک دفعہ آپ نے جھوٹ کی عادت ڈالی وہ زندگی بھر جاتی نہیں، تھک گئے منت کر کر کے۔ یہ اتنا بڑا اخلاقی جرم ہے۔ وہ تاجر کہتے ہیں، وہ سردار کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ ان 3 برائیوں میں سے کوئی چھڑوائیں گے۔ حضور نے فرمایا تو اس طرح کر، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو جھوٹ نہیں بولنا، جو بولنا ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتے ہیں میں تو سمجھتا تھا یہ شاید سب سے چھوٹا جرم ہے، اور حضور نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہو گیا وعدہ، پڑھ لیا کلمہ، گھر آ گیا، شراب کے قریب گیا تو دل میں خیال آیا اگر شراب پی کے مسجد میں جاؤں گا اور کسی صحابی نے بو سونگ کے کہا کہ شراب پی ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں، اور سچ بولوں گا تو شرمندہ کتنا ہوں گا کہ یہ حالت لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ کہتے ہیں اٹھائی بوتل دیوار سے دے ماری، پھر کسی کا مال رات کو نظر پہ آ گیا۔ ابھی مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی آتے آتے بھی کسی کا بٹوا چوری ہو گیا۔ دیکھو کتنی کو دیر کھائے گا کوئی بندہ اگر کسی نے کسی کا موبائل لے لیا، پیسے لے لیے، کتنی۔ وہ ملا رومی کہتے ہیں کہ چور تھا تو اس کا بیٹا کہنے لگا کئی دنوں سے فاقہ ہے ابا جی تو چوری کرنی ہے۔ اس نے کہا وہ جو سامنے گھر ہے نا یہاں دیا جل رہا ہے وہاں سے چوری کر لا۔ کہنے لگا ابا جی اتنے مالدار تو نہیں ہے۔ کہنے لگا پتر کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، میں نے کئی دفعہ چوری کی ہے۔ اس کا بیٹا کہنے لگا ابا تو نے وہاں کئی دفعہ چوری کی ہے، تیرے گھر دیا نہیں جلا لیکن وہاں تو آج بھی جل رہا ہے۔ کبھی ناجائز پیسوں سے بھی دیے جلے ہیں، کبھی چوری کے پیسوں سے بھی دیے جلے ہیں، ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق مار کے اپنے گھر لے آئیں اور پھر آپ کا بچہ بڑی تعلیم حاصل کر جائے، اخلاقی بلندی لے جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کے بچے بے سکون ہوں اور آپ اپنے گھر میں سکون سے سو جائیں؟
آپ جائز پیسے لائیں تاکہ گھر میں پیسے بھی آئیں اور سکون کی نیند بھی آئے، تاکہ وہ مال آئے جو ذہن کو کھولے، کند ذہن نہ بنائے۔ کہتے ہیں کہ میں چوری کے قریب جانے لگا تو خیال آیا اگر صبح لوگوں نے پوچھا چوری کی تو نہیں تو جھوٹ تو بولنا نہیں نا، اور سچ بولوں گا تو بنے گا کیا؟ کہتے ہیں تینوں کام گئے، پھر میرے دل میں خیال آیا میں اس عورت کی طرف بڑھا جہاں میں جاتا تھا، اس رستے جا رہا تھا تو ایک جگہ تو یوں بھی لکھا ہے کہ اس نے پوچھا مسلمان تو نہیں ہو گئے، سنا ہے مسلمان ہو گئے، اور ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں جاتے ہی دل میں خیال آیا اگر وہ پوچھے گی مسلمان ہو گئے ہو، اگر کہوں گا ہاں تو پھر کیا بنے گا؟ مسلمان ہو کے یہ کام کرتا ہوں، اور اگر کہوں گا نہ تو جھوٹ تو بولنا ہی نہیں نا، حضور نے منع کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے باقی تینوں بھی چھوٹ گئے، میں آ کے مسجد شریف میں بیٹھا اور حضور کا چہرہ دیکھ کے درود پڑھنے لگا، اور میرے دل سے بار بار آواز آتی تھی کریم تیرے کرم کے صدقے جاؤں، ایک جھوٹ چھڑوایا ہے میرے سارے ہی گناہ چھوٹ گئے ہیں، سارے چھوٹ گئے اپنی زندگی کے اندر۔ سنیں جی، سنیں، اللہ آپ کو جزا دے، مجھے موقع دیں، وقت کم ہے۔ ایک تو سچ بولیں، اپنے گھر آ کے بھی سچ بولیں، اپنی گھر والی کے ساتھ بھی سچ بولیں۔ رشتے پیسوں سے نہیں ہوتے، اعتماد سے ہوتے ہیں، سچائی والی زندگی گزاریں۔ دوسرا، حضور نے ہمیں ایک اخلاق بڑا سکھایا، وہ یہ ہے کہ رزق ہمیشہ پاک صاف کھائیں۔ رزق ناپاک ہو نا، رزق ناپاک ہو تو وہ بیماری لائے نہ لائے بے سکونی ضرور لاتا ہے، بے قراری ضرور لاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جب کسی نیک آدمی کے گھر سے کھانا آتا تھا نا حلال رزق، تو امام صاحب زیادہ کھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضور آپ روٹین سے زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ رزق اتنا حلال ہے، جہاں جہاں جاتا ہے نور ہی بنتا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو حرام لقمہ ہوتا ہے نا، پیسے زیادہ نہیں ضروری ہوتے، پیسے برکت والے ضروری ہوتے ہیں۔ پیسے زیادہ ہوں لیکن ان میں برکت نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا، لاکھوں آئے تھے اللہ جانے کدھر گئے، لیکن وہ برکت والے ہوں نا، برکت والے تو کلو کھجوریں دی تھی نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ کو، اور کہا تھا دیکھنا نہ اندر کیا ہے، بس کھولتے رہنا کھاتے رہنا۔ فرماتے ہیں حضور کا زمانہ ظاہری بھی ساری کھائیں، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ساری کھائیں، حضرت عمر کا زمانہ 10-11 سال کا نکالتا رہا اور کھاتا رہا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، کھاتا رہا۔ وہ تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ برتن گم ہو گیا، ورنہ رزق تھوڑا ہو برکت والا ہو، وہ دور اچھا تھا یار۔ جب اماں سویرے سالن دے کے کہتی تھی کہ ہور نہیں ہو ملنا، دوجیاں نو بھی دینا ہے، وہ دور اچھا تھا۔ جب اماں رات کو کہتی تھی نا کہ اتو لیاؤ نہ کڈ کے اور رات دیاں روٹیاں، تھوڑا جہا پانی لائیے تے انہاں نو گرم کریے، رزق ضائع نہیں کریے، وہ بڑا اچھا زمانہ تھا۔ جب ابا جی کہتے تھے لو پترو بچیو میں تانوں پڑھولے چ دانے پاتے جے تے ماں تہاڈی مرتبہ نے 4 پاتا جے، ہن تانوں پرواہ، کتنا اچھا تھا دور، بخار ہی نہیں چڑھتا تھا، لوگ دیر دیر تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا کوئی بیمار ہو گیا، اعلیٰ غذائیں، ہوٹل سجے ہوئے، برگر کی دکانیں سجی ہوئی، پیزے آ رہے ہیں، لیکن تلخیاں ہیں کہ جان نہیں چھوڑتی، سکون ہے کہ قریب نہیں آتا، بے ہنگم سوسائٹی، بکھرا اور الجھا ہوا معاشرہ، حلال اور طیب روزی۔ پتہ ہے رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے؟ او میرے دوستو میں بات کہنے لگا ہوں، خدا را ضائع نہ کرنا۔ پتہ ہے رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے؟ پتہ ہے رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے؟ رزق حرام بندے اور رب کا رشتہ کمزور کرتا ہے، اللہ سے رشتہ کمزور۔ وہ مالک جو گناہگاروں کی بھی قبول کرتا ہے، خطاکاروں کی بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا مانگ رہا ہے، تو فرمایا یہ دیر تک بھی دعا مانگتا رہا تو اس کی قبول نہیں ہوگی۔
حضور رب تو کریم ہے، وہ تو کرم کرتا ہے. فرمایا نہیں قبول ہوگی. وجہ فرمایا جو اس نے کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے ہیں، جو اس نے کھایا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے، جو اس نے پیا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے. اور جب یہ حرام پیسوں کا سارا کچھ ہو پھر جتنا مرضی کشکول بڑا کر کے دعا مانگی جائے وہ قبول. اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہوگا کہ اللہ سے رشتہ کمزور ہو جائے. دعائیں جو مومن کا ہتھیار ہے اسی سے بندہ محروم ہو جائے. لقمہ حلال طیب. ہمارے ہاں ترتیب بدل گئی ہے. ہم رزق کے معاملے میں او بھائی اگر گوشت مردار جانور کا ہو کھا لیں تو الٹی آ جاتی ہے نا جی. وہ کسی نے کان میں کہا کہ مردار ہے تو اگر 5 لاکھ حرام ہو تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے. اگر 20 لاکھ حرام کا ہو تو وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ عجیب کرائیٹیریا ہم نے بنایا ہے، عجیب ہم نے میرٹ بنایا ہے. ایک شخص نے ایک مہنگا جوتا کہیں گرا ہوا دیکھا، 1 پاؤں ملا اسے، مہنگا جوتا تھا. تو وہ اس نے شور کیا یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے. تھوڑا سا وہ ڈھونڈ رہا ہے یہ مالک کون ہے اس کا، ڈھونڈ رہا ہے. تھوڑا سا آگے گیا تو اسے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پھر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا. اس طرح کا تقویٰ نہ اختیار کریں. آپ دیانت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. تیسری اور آخری بات جو آپ سے بڑی گزارش کرنی ہے آپ کی خدمت میں، پھر بات کو سمیٹنا ہے. ایک تو سچ بولیں، رزق حلال کھائیں، اور دوسرا دوسروں پر زیادہ توجہ نہ دیں، اپنے اوپر زیادہ توجہ دیں. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تقریریں کرنے لگ جاتا ہے نا بندہ، واعظ و نصیحت کرنے لگ جاتا ہے، لکھنے لگ جاتا ہے، تو اسے کئی دفعہ نا محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، ایک شخص نے کہا تھا حضرت عمر سے کہ میں تقریر کیا کروں. فرمایا نہیں تو رہنے دے. کہا جناب میں نے کتاب و سنت کو پڑھا ہے. تو آپ فرمانے لگے تقریر کرتے وقت کئی دفعہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نیک ہوں. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. ہم نے نا زیادہ توجہ دوسروں پر دینی شروع کر دی. جب انسان کی توجہ اپنے آپ سے ہٹ جاتی ہے نا، کوئی بھی چیز ہے جب تک آپ اس پر توجہ دیتے رہتے ہیں وہ چیز ٹھیک رہتی ہے. ہماری توجہ دوسروں پر زیادہ ہو گئی ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کہاں پہنچ گیا ہے، فلانا کدھر چلا گیا ہے. ہماری توجہ جب تک اپنے اوپر تھی تھوڑی سی، ماحول اور تھا. ہمیں سب کا پتہ ہوتا ہے فلانا کیا کر رہا ہے، پیسے کہاں سے کما رہا ہے. کچھ تھوڑی توجہ اپنے اوپر کریں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ بھی تو دور تھا نا جب تو پکا نمازی تھا. اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایک ٹائم وہ بھی تیرے اوپر گزرا ہے جب تیرا دل بڑا نرم تھا لوگوں کے لیے. سوال کریں اپنے آپ سے کہ وہ دن کدھر گئے جب میرا تہجد پڑھنے کو دل کرتا تھا. رمضان شریف کے دن فضیلت والے ہیں، لیکن احکام جو رمضان میں ہیں وہ رمضان کے بعد بھی ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان میں ثواب زیادہ ہے، لیکن نماز رمضان میں بھی فرض ہے، رمضان کے. میں نے عید کے بعد کہا تھا دوستوں سے، عید سے پہلے بھی کہا تھا، اور راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے. غریب کو نا بعد میں بھی ضرورت ہوتی ہے. عید گئی ہے، رمضان گیا ہے، عید گزری ہے، تو شادیوں کا سیزن آیا ہے. مسلمان نیکی کریں. جب بیٹی کی شادی کا پیغام آئے تو سستا کر دیں سامان، تھوڑا ریلیف دیں بچی کے باپ کو، تھوڑی آسانی دیں. اپنے اعمال پر توجہ کریں، ساری کی ساری توجہ سامنے والے پر. لوگ تلخ بھی آئیں گے آپ کے پاس، سارے لوگ ٹھیک نہیں آئیں گے، پر آپ نے بندہ دیکھ کے نیکی کرنی ہے کہ رب رسول کو دیکھ کے کرنی ہے. اپنے اوپر تھوڑی توجہ. ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی جانب ہو گئی ہے، دوسروں کی جانب. اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہماری اپنی تربیت میں کمی آئی ہے، اپنی روحانی ترقی رک گئی ہے. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا گیا تھا کہ آپ کی بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے لائیں.
اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کی مالک یہ میں بندہ ڈھونڈ کے لایا ہوں، یہ سب سے نیک ہے۔ اب حکم ہوا اس بندے سے کہیں کہ یہ بستی میں سے سب سے گناہگار آدمی ڈھونڈ کے لائے۔ مجھے بتائیں اگر یہ ڈیوٹی میری لگتی گناہگار بندے ڈھونڈنے کی یا آپ کی لگتی تو یا میں نے خود نیک بچنا تھا یا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے اس نے نیک بچنا تھا، باقی تو اللہ خیر کرے اور نیک ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس نیک آدمی سے کہا کہ اب آپ گناہگار کو ڈھونڈ کے لائیں، تو اس نے ہاتھ باندھ دیے، کہا حضور مشکل کام ہے، کہا آپ نے ہی ڈھونڈنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا حکم ملا، اس شخص نے کہا مجھے 3 دنوں کی مہلت دیں۔ 3 دن کی مہلت دی، میں چوتھے دن مقررہ وقت پر فلاں جگہ حاضر ہو جاؤں گا۔ 3 دنوں کے بعد گناہگار کو ڈھونڈ کے لانا تھا، کسے ڈھونڈ کے لائے؟ اپنے ہی گلے میں رسی باندھی اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھما کے عرض کی حضور کچھ لوگوں کی غلطیاں نظر آئی تھیں پر ان کا مجھے صرف شک تھا کہ یہ اس میں غلطی ہے، وہ شک تھا، لیکن جو میری غلطیاں ہیں وہ تو پکی ہیں نا، وہ تو مجھے یقین ہے نا یہ مجھ سے ہوا ہے، لہذا اس بستی کا سب سے گناہگار میں ہی ہوں۔ رب کی طرف سے پیغام آیا، میرے کلیم سے فرما دیں کہ تیرا جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے ہی تو ہے، یہی تو وجہ ہے جو تجھے مقام ملا۔ کچھ توجہ نا اپنے اوپر بھی کریں، روز اپنا جائزہ لیں، روزانہ۔ آج کو 10 منٹ مجھے ملے ہیں کہ میں نے کوئی تلاوت کی ہو، کوئی 20 منٹ ملے ہیں مجھے کہ میں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہوں، کوئی مجھے آج موقع ملا ہے کہ میں کچھ چند 100 بار درود شریف پڑھ سکا ہوں۔ کچھ اپنے معاملات کو کھنگالیں، سارا کچھ کر رہے ہیں پر کچھ بچوں کے لیے ہے، کچھ یاروں کے لیے ہے، کچھ دنیا کے لیے ہے، کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، اور سب سے زیادہ دولت کمانے کے لیے۔ اپنی روحانی ترقی میں ہم کمزور ہو گئے، اس پر غور کریں گے تو بالیدگی نصیب ہوگی، تعمیر ہونا شروع ہو جائیں گے ہم۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک کریم ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ جماعت قریب جو مساجد ہوں وہاں پہنچ سکتے ہیں، جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، اتنا ٹائم ہم نے چھوڑا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مالک کریم اتنے زیادہ حضرات تشریف لائے، ہماری حاضری قبول کرنا، اللہ ہمیں دین کے کاموں میں اخلاص دینا، اس کی برکت سے ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہماری کمزوریاں معاف کر دے، ہمارے اعمال کو سنوار دے۔ اے کائنات کے مالک بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عطا فرما دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے۔ امت کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما۔ اے اللہ یہاں حضور سید عالم علیہ السلام کے نظام کے جھنڈے کو بلندیاں عطا فرما، ہمیں اخوت اور بھائی چارہ عطا فرما، ایک دوسرے کے حق میں ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے جن بھائیوں نے یہ اہتمام کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما، دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ مالک ہم تیرے بندے ہیں، بڑا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ مالک جب تو ہمارے حق میں فیصلہ کرنے لگے تو رحمت والا کرنا، فضل والا کرنا، درگزر والا کرنا، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ تمام احباب کا شکریہ۔